تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ جب انٹرنیٹ آتا ہے اور انٹرنیٹ میں ہر ملک کی ٹیریٹری میں سی ڈی اینز ہوتے ہیں. وہ جو سی ڈی اینز ہوتے ہیں وہ آپ کی جو لوکل کیشز ہوتے ہیں وہ عوام کو آپ جب سٹریم کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ویڈیو سٹریم کی ہے تو وہ آپ کو لوکل سی ڈی این سے آ رہی ہوتی ہے. سی ڈی این کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورکس ہوتے ہیں اور یہ لوکل کیشز جو ہیں ان کو سیوڈ رکھتے ہیں. تو جب آپ کوئی ڈاؤن لوڈ تصویر کرتے ہیں، آپ کوئی ویڈیو سٹریم کرتے ہیں تو وہ آپ کو لوکل نیٹ ورک سے اویلیبل ہو رہی ہوتی ہے، سرحد پار سے انٹرنیٹ سے اویلیبل لائیو انٹرنیٹ پہ نہیں ہو رہی ہوتی. اور میجورٹی بینڈ وڈتھ پاکستان کی یہ سی ڈی اینز چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لوکل کیشز سے آ رہی ہوتی ہے. مگر جب آپ وی پی این آن کرتے ہیں تو جو سی ڈی این ہے، جو لوکل کیشے ہے جس سے آپ کو انٹرنیٹ آ رہا ہے اور آپ کی ساری سروسز آ رہی ہیں، اس کو بائی پاس کر کے آپ لائیو انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور لائیو سرور پہ چلے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ کیشز استعمال کرنا بند کرتے ہیں اور لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دور کے سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ لیٹنسی بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح آپ لوکل جو کیشز ہیں، جو لوکل آپ کو سروسز اویلیبل ہیں، اس کو آپ بائی پاس کر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑا وہ ایک نیچرل ٹریفک کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ایک دو دن انٹرنیٹ کی رفتار میں سلو ڈاؤن دیکھی. لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ حکومت پاکستان نے نہ انٹرنیٹ بند کیا نہ سلو کیا. جو سوشل میڈیا پہ باتیں چلیں، اگر اس کے علاوہ، اور میں نے اسی لیے یہ جب تک یہ معاملہ آج یہ معاملہ حل ہو چکا ہے، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں انکمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ بات کروں. ہم بہرحال دن رات لگے رہے، ہم نے ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بات کی، پوچھا، مختلف انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے بات کی، اور اگلے ہفتے بھی میں نے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز اور ٹیلی کام کی گزارش کی ہے ان کو ملنے کی. پی ٹی اے سے بھی گزارش کی ہے، پی ٹی اے نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے ساری چیز میں. ہم نے گزارش کی ہے کہ ہم پھر سے مل کے بیٹھیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم آنے والے وقتوں میں اس کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہمارے جو عام یوزر ہے اس کو کبھی نہ ہو. تو یہ کچھ ایکسپلینیشن تھی جو کہ میرا خیال تھا کہ ضروری ہے کہ میں عوام تک پہنچا سکوں، کہ ایک جو آواز اٹھی کہ شاید حکومت نے کسی آواز بندی کے لیے کسی وجہ سے انٹرنیٹ تھروٹل کیا ہے، تو اس میں قطعاً سچائی نہیں تھی. اور میں آخر پہ آپ سب کو اتنا ضرور کہوں گی کہ ہمیں بہت ذمہ داری سے پاکستان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو ہماری جو انڈسٹری کو سب سے زیادہ چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ ہماری پرسیپشن ہوتی ہے کہ پاکستان کی پرسیپشن کیا ہے. ایک زمانہ تھا جب سیکیورٹی پرسیپشن کا ایشو، سیکیورٹی کا مسئلہ تھا پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا ٹیررزم 2013 میں کتنا ہوتا تھا. پھر 4 سال میں وہ ٹیررزم ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی، بجلی واپس آئی، گیس واپس آئی، پاکستان کا GDP بڑھ کے 6.1% پہ چلا گیا. اسی طرح آج انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بہت بہت کرٹیکل چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بہت رسپانسبلی، اس کی ذمہ داری سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو تو کم ہوتا ہے مگر عام شہر میں بیٹھے ہوئے بچے کو، جو کہ اپنے گھر کے لیے، وہ بچی جو اپنے گھر کے لیے فری لانسنگ کر کے روزگار کما رہی ہے، ان کو بہت نقصان ہوتا ہے. انڈسٹری کو انویسٹمنٹ لانے میں مشکلات پیش آتی ہیں جب پاکستان کی پرسیپشن ہرٹ ہوتی ہے. میں اس بات کو بالکل مانوں گی کہ ہمارے اسٹرکچرل مسائل بھی ہیں، بینڈ وڈتھ میں کنجیشن بھی ہے. ہم ان تمام چیزوں کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ٹیلی کام سیکٹر کی ہیلتھ کا ایشو تھا، ان کے ریونیوز بہت زیادہ کنسٹرینڈ ہیں. ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر سکیں. تو حکومت پاکستان دیکھیں، جب ہم اتنا زیادہ، میں نے آپ کو بتایا، بجٹ بھی لگا رہے ہیں، پالیسی بھی بنا رہے ہیں، دن رات کام بھی کر رہے ہیں، ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بھی چل رہے ہیں، ہمارے سیٹرڈے سنڈیز بھی آن ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، 7 دن 24 گھنٹے جب ہم اس کی فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ اس بات کی، میں آپ کو یقین دہانی دلاؤں گی کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہم انڈسٹری کی سپورٹ میں، انڈسٹری کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہمیشہ کھڑے رہیں گے. ہمیں
بہتر مارکیٹنگ میں انویسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی, انڈسٹری کے لیے بہتر ہیومن ریسورس اویلیبل کرنے میں کی ضرورت پڑے گی, انفراسٹرکچر اویلیبلٹی کی ضرورت پڑے گی, ریلائبلٹی کی ضرورت پڑے گی. حکومت پاکستان انڈسٹری کے ساتھ, اپنے نوجوانوں کے ساتھ اور آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے لیے آپ کو سب سے آگے لیڈ لیتی ہوئی نظر آئے گی. بہت شکریہ. جاوید حسین صاحب 92 سے. جاوید حسین اصل میں آپ نے جو تمام تر جو اقدامات ابھی بتائے ہیں گزشتہ کو 3 منسٹرز ہمیں یہی بریفنگ دیتے رہے, 6 سال سے ہم یہ اقدامات سن رہے تھے جی, اور اس میں کوئی نیا انیشیٹو جو آپ کی گورنمنٹ میں آپ کے وزیر اعظم کی ہدایت پہ آپ نے لیا ہو, وہ کوئی ایسا اسٹیپ بتائیے کہ جو اقدامات آپ نے لیے گئے, آپ کے 6 ماہ میں کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان تمام تر اقدامات اور پرفارمنسز کے بعد وزیر اعظم اور ایک جو ڈاؤن سائزنگ رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کیا کہ آئی ٹی منسٹری کو رائٹ سائز کیا جائے اور ٹیلی کام فاؤنڈیشن کو بند کرنے کا فیصلہ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ منسٹری کو ہی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس کے جو اختیارات ہیں وہ منتقل کر دیے جائیں گے کسی باہر سے سیکٹری کو لا کر, اس کو بٹھایا جائے گا, کونسل قائم کی جائے گی, اور تمام تر اقدامات ہو رہے ہیں. اگر اتنی پرفارمنس ہے آئی ٹی منسٹری کی تو پھر بند کیوں ہونے جا رہی ہے؟ دوسرا میم, فائر وال کا نام اتنا خطرناک ہے کہ آپ اس کو لینے سے بھی گھبرا رہی ہیں. کیا یہ الاسکا کا کوئی پروجیکٹ ہے جس کو سی آئی اے آپریٹ کر رہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں فائر وال کی تنصیب سے متعلق عوام کو یہ آگاہ نہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک ٹرانسپیرنسی کے تحت شفاف طریقے سے اگر فائر وال لگا دی جائے تمام اسٹیک ہولڈرس کو کنسلٹ کرنے کے بعد, تو کیا اس میں کوئی قواعد ہے کہ ہم فائر وال کے اوپر اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور فائبر نے ایون کے ان اویلیبل اسٹیٹس کر دیا تمام فری لانسرس کا, اور ساری انڈسٹری متاثر ہے, اور آپ کہتی ہیں سب کچھ اچھا ہے, فائبر میں بہت اچھا سب کچھ چل رہا ہے, تو یہ کلیئر پکچر تو آپ نہیں دیکھیں. دیکھیں, جہاں تک تو میں سب سے پہلے نئے اقدامات کی آپ نے بات کی, پھر آپ نے بات کی کہ دوسری بات کی منسٹری کی بندش کی بات کی, اور تیسری بات کی اچھا. سب سے پہلے تو جہاں تک نئے اقدامات کی بات ہے, میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 4 نئی کیبلز انشاءاللہ پاکستان میں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی آتھرائزیشن کے بعد لائی جا رہی ہیں. 6 مہینے میں یہ جو بجٹ آیا ہے یہ کسی پچھلی حکومت نے نہیں دیا, یہ اسی حکومت کا بجٹ ہے جو 60 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں, جس میں ڈیجی سیلز کا نئے جو کورسز ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پرومپٹ انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح جو پاکستان کے اندر مختلف پالیسیز ہیں, سیمی کنڈکٹرز کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ ہم اتنا ضرور کریں گے, میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اگر پچھلی حکومت کوئی کام کر رہی ہے تو اس کام کو آگے لے کے جایا جائے تاکہ پالیسی میں کنٹینیوٹی رہے. تو ان بہت سے وہ کام جن کو ہم میں کہوں گی کہ جو پچھلی حکومت کاری تھی اس کو تیز کیا گیا ہے. نئی پالیسیز جو لائی جا رہی ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح نئی کیبلز کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اسٹارٹ اپ فنڈ جو ہے وہ ہماری ہی حکومت کا آئیڈیا ہے. پچھلی دفعہ بھی جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو میں ایس اے پی ایم یوتھ افیئرس تھی, اس میں ہم نے اسٹارٹ اپ فنڈ شروع کیا, مگر انفارچونیٹلی پچھلے سال وہ نہیں چل سکا, تو اس سال اس کو پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کیا جا رہا ہے. اسی طرح برج اسٹارٹ پروگرام, اکیڈیمیا انڈسٹری برج کا پروگرام, کوڈی اسکلز پاکستان میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا میں انلسٹ کر سکتی ہوں کہ پہلی دفعہ لائی جا رہی ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ دوبارہ جو ذکر کروں گی وہ ان 4 کیبلز کا ہے جو کہ 2 ٹرانسفر لا رہی ہے. ایک ہماری گلف گوادر کراچی کو کنیکٹ کرے گی, افریقہ 1 ٹو افریقہ, یہ تمام کیبلز انٹرنیٹ کو بہتر کریں گی. اسی طرح جہاں تک منسٹری کی بات ہے, دیکھیں جب منسٹری کی آپ بات کرتے ہیں تو منسٹری نہ بند کی جا رہی ہے, نہ اس کو کسی کے حوالے کیا جا رہا ہے, نہ اس کو کسی کمیشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ انفارچونیٹلی